ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور دوسری 184، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں سے متعلق چند احکامات اور کچھ فضیلتیں ذکر کی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ایامًا معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر اگر تم میں سے جو بھی کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں، یعنی پھر جو روزے چھٹ گئے ہیں تو دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کیا جائے گا۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ، ایک فدیہ ہے، طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کو کھانا، ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو بھلائی کا کام کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور روزہ رکھنا، تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور بھی حکمتیں ہوں گی لیکن جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص کے اوپر مشقت ڈالی جائے، دوسرے اس سے محفوظ ہوں تو اس مشقت کا احساس بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ محسوس کر لے کہ دوسرے بھی اس میں مشغول ہیں، دوسروں کے لیے بھی یہ آزمائش ہے، تو اس کی آزمائش ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے مارکیٹ میں اگر صرف ایک دکان جلے باقی تمام دکانیں محفوظ ہوں تو دکاندار کا صدمہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر مارکیٹ کی اکثر دکانیں جل جائیں اور وہ اپنی طرح دوسروں کو غمگین دیکھے گا تو اس کا غم ہلکا ہوگا، پہلے کے مقابلے میں ہلکا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر روزے فرض فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تم پہ روزے فرض ہیں، اور ہم پر یہ بات منکشف نہ ہوتی کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ احساس ہوتا کہ شاید پچھلے لوگ اس سے محفوظ رہے اور ہمارے لیے ایک بڑی مشقت والی عبادت کو لازم کیا گیا۔ لیکن جب نفس انسانی کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے اس مشقت کو لازم کیا تھا، تو پھر یہ مشکل آسان ہو جانی چاہیے۔ لہٰذا اس کے باوجود اگر نفس اس میں مشکل محسوس کرے اور آسانی محسوس نہیں کرتا، یا تھوڑی بہت بھی آسانی محسوس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے صحیح مقصود کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیں، تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تو کیا روزے رکھنے کے بعد یہ صفت تقوی حاصل ہو جائے گی اور ہم ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ جائیں گے؟ یہ کہنے کا مقصد ہے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں۔ یہ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے ظاہری مفہوم میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص روزہ رکھنے کے بعد صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان گزرنا تو دور کی بات، بہت سے تو روزوں کے اندر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، حرام کمانے کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری اکثر دکاندار جو ہیں وہ پرانا گندا غلیظ مال لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں، پھر مہنگائی کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ اسی طریقے سے کچھ ایک دو دن گناہوں سے بچتے ہیں، پھر وہی آوارہ گر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، بعض تو روزہ تک نہیں رکھتے ہیں،
اور بعض روزہ رکھنے کے بعد پھر انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ہر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا حالت روزہ میں تھوڑا نقاہت کی وجہ سے زیادہ سونے میں وقت نکل جاتا ہے، لیکن افطار سے لے کر اور پھر سحر تک یہ پورا وقت آوارہ گردیوں میں بعض اوقات صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ تو حاصل نہ ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خبر دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً جو کچھ ظاہراً سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ صفت تقویٰ جو ہے وہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معرفت حاصل ہوگی، تبھی تو ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے علم سے۔ انسان علم سیکھتا ہے تو اسے جائز ناجائز کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہر شخص جو ہے وہ صرف معرفت حاصل کرنے کے بعد تو صغیرہ کبیرہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے لیے پھر ہمت چاہیے ہوتی ہے، کوشش چاہیے ہوتی ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، خوف خدا، فکر آخرت، یہ تمام چیزیں بھی مطلوب ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے علوم حاصل کرنا جس سے ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، ایسا لٹریچر پڑھنا، ایسے بیانات سننا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جس سے دل میں خوف خدا پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو، دنیا کی محبت میں کمی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان محشر میں احتساب کے خوف کو ہم بڑھتا ہوا محسوس کریں، تو پھر اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے۔ جب تقاضے کے مطابق عمل ہوگا تو آہستہ آہستہ انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا، اور یہ تمام امور مل کر دل میں ایک ایسے خوف خدا کو پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی انسان نادانستہ طور پر یا نفس و شیطان کے وقتی غلبے کی وجہ سے گناہ کی طرف بڑھنے بھی لگتا ہے تو فوراً وہ وصف اور وہ کیفیت اسے گناہ سے روک دیتی ہے۔ اور خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہ غلبہ بہت زیادہ اور گناہ ہو جائے تو متقی آدمی کبھی گناہوں پر قائم نہیں رہے گا، اسے ندامت ہوگی، شرمندہ ہوگا، شرمندگی ہوگی، اور یہی صفت تقویٰ اسے توبہ کی طرف مائل کر دے گی۔ تو پہلے وہ متقین کے فہرست میں تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیا تو وقتی طور پہ اس فہرست سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اسی وصف کی برکت سے توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ دوبارہ متقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر تم نے علم دین سیکھا ہوا ہے، اچھی صحبت میں ہو، خوف خدا حاصل ہے، فکر آخرت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ پھر تم روزہ بھی رکھتے ہو، تو یہ روزہ اس صفت تقویٰ میں اضافہ کر دے گا، اس صفت تقویٰ پہ تمہیں استقامت دلوائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے اور بھوک پیاس کی وجہ سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے، خوف خدا تو پہلے ہی تھا، تو پھر ہمارے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس روزے کی برکت سے مزید نفس کی مغلوبیت اور شیطان کی دوری کی بنا پر پھر مخلوق سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، دنیا کی طرف اتنا دل مائل نہیں ہوتا، اور یہ چار ہی بڑی رکاوٹیں تھیں، دنیا، مخلوق، نفس اور شیطان، یہ مغلوب ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا دین پر قائم رہنا، حالت روزہ میں تقویٰ پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ روزے رکھو تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا، یعنی وہ جو پہلے سے تقویٰ مختلف چیزوں سے حاصل ہے اس پہ استقامت حاصل ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا اور اس کی برکات تم حاصل کر سکو گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم اس آیت کے صرف ظاہر کو لے لیں اور ہم کہیں بھی روزہ رکھو متقی ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو کیا سارے گناہوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں، چغلی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے، حق تلفی کسے کہتے ہیں، حرام کی سود کی تعریف کیا ہے، رشوت کی تعریف کیا ہے، چوری کی تعریف کیا ہے، ڈاکے کی تعریف کیا ہے، کیا یہ سب ہمیں معرفتیں حاصل ہو جائیں گی؟ نہیں، اور جب نہیں ہوں گی تو صرف روزہ رکھنے سے جب گناہوں کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی تو بچنا کیسے ہوگا؟ اسی لیے آپ یہ دیکھیں، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان موجود ہونے کے باوجود مسلمان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ میں مشغول نظر آتا ہے۔ امید ہے کہ اس وضاحت سے آپ اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی حقیقتاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتا، یعنی پورے سال ہم روزے رکھتے اگر اس کی افادیت پتہ ہوتی۔ جبکہ یہاں پر ہم کہتے ہیں اور 30 دن، بعض لوگوں کو 30 دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیات بدل جاتی ہے، کیونکہ ان کا لائف سٹائل، ان کی پرسنل لائف، ان کی ایکٹیویٹیز یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں ایک طریقے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا روزہ، ان سے بات نہیں ہو سکتی،
ہم گھر میں کچھ دیکھنے لگتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں شرم حیا کرو، حالت روزہ میں ایسا کر رہے ہو، یعنی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اس میں بڑی برکات ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھو، تو گنتی کے چند دن ہیں، خالی غور کریں کہ پورا 11 ماہ جو ہے ہمیں ہر طرح کی چھوٹ ہے، ایک ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھوک پیاس کو لازم کیا ہے، تو گنتی کے چند دن ہے، ان گنتی کے چند دنوں سے استفادہ حاصل کرنے میں، فائدہ حاصل کرنے میں اگر کوئی سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، تو کس قدر بری بات ہے، سوچنا چاہیے۔